السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران عقیدت درود پاک کی شکل میں پیش کریں، جس طرح میں پڑھوں آپ حضرات بھی پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور اجتماع میں ایام حج میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ اللہ کے بندوں تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم پیغام پہنچایا جائے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا، ان تمام چیزوں کا ماحصل جس کو ہم اپنی زبان میں نچوڑ کہتے ہیں، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیش کیا گیا۔ حجۃ الوداع، سب سے پہلے اسے سمجھ لیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 23 سال تک لگ بھگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے لیے دین کی فکر میں لگے رہے۔ مکۃ المکرمہ میں رہے تو یہی کیفیت تھی، کوئی فرد ملتا تو اسے بھی دعوت دیتے، کوئی جماعت ملتی تو اسے بھی دعوت دیتے، اور پتہ لگتا کہ کہیں میلے میں لوگ جمع ہیں، کہیں کسی گھر کے باہر لوگ جمع ہیں، کہیں کسی کام کے لیے لوگ جمع ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ جانے کا فاصلہ کتنا ہے، راستہ کتنا ہے، کیسے پہنچا جائے، یہ کچھ نہیں دیکھتے، بلکہ حضور کو ایک ہی فکر تھی کہ امت تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اور یہی سلسلہ مکۃ المکرمہ میں لگ بھگ 13 سال تک جاری رہا، اور اس 13 سال کے عرصے میں حج کی فرضیت کا حکم بھی نہیں آیا، اور نہ قرآن کریم نے اس کا اعلان فرمایا۔ جب مدینہ پاک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ عرصے کے بعد
حج کے حوالے سے آیتیں نازل ہونے لگی، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع سے 8ویں رکوع سے 10ویں رکوع تک ہے۔ اسی طرح سورہ حج جو 17ویں پارے میں ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کس طریقے سے تعمیر کیا گیا، تعمیر کرنے والے کون تھے، اور کس فکر کے ساتھ، کن دعاؤں کے ساتھ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور تعمیر کرنے کے بعد کیا دعائیں کی ہیں، ان سب کا ذکر قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں موجود ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حجۃ الوداع حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت میں فرمایا جب آپ کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی، اور آپ کے تعلق سے بعض صحابہ نے محسوس کر لیا تھا کہ اب حضور زیادہ وقت تک ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ حجۃ الوداع ہونے سے پہلے فتح مکہ ہوا، اس کی تفصیل سابقہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اس کے بعد مسلسل معرکے چلتے رہے، غزوات ہوتے رہے۔ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ سارے احکام سکھا دیے گئے تھے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسی دینی ہے، صدقات کس طریقے سے کرنے ہیں، معمولات کس طریقے سے انجام دینے ہیں۔ حج کا ایک طریقہ باقی رہ گیا تھا کہ کس طریقے سے حج کرنا ہے، یہ بھی امت کے سامنے حضور کی سنت کے طور پر ظاہر ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے جب حج کریں تو پہلے کی لوگوں کی طرح اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حضور کی سنت کے مطابق کریں۔ کیونکہ حضور سے پہلے بھی حج ہوتے تھے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حج ہوتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی حج ہوتے تھے، مگر ان کے حج کے طریقے الگ تھے۔ وہ بغیر لباس کا حج کرتے تھے، جبکہ ہمیں لباس کے ساتھ حج کرنے کا حکم دیا گیا، اور لباس 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کا جو معمول لباس ہوتا ہے۔ پہلے وہ لوگ حج کرتے تھے تو دوران طواف تالیاں مارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے۔ یہ کیفیتیں بند کر دی گئی، اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا گیا۔ پہلے حج کرتے تھے تو حج فرض اپنے اوپر کر لینے کے بعد یہ لوگ مین دروازے سے داخل، مین ڈور سے داخل نہیں ہوتے تھے، پیچھے سے کود کاد کر آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حج فرض ہونے کے بعد اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح پہلے کے دور میں جب حج ہوتا تھا تو وہ لوگ مزدلفہ میں جمع ہونے کو حج کہتے تھے، اور عرفات میں غریب لوگوں کے جمع ہونے کی وہ بات کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو بدلا اور عرفات میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور حج کے دوران، حج کے آغاز سے لے کر حج کے اختتام تک کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے خاندان، قبیلے کی تشہیر کرے یا ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے بتاتا رہے، بلکہ اب اس سے کہا گیا کہ اب تمہارا حج یہی ہے کہ تم پورے حج میں اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اس سے زیادہ سختی کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہاں پر دنیا طلبی نہ ہو، بلکہ یہاں پر دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ اور یہ ساری چیزیں ہم درس قرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو تعلیم دلانی تھی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد چند لوگوں تک اسلام اور دین پھیلا تھا،
اور جب 23 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو اسلام دور دور تک پہنچا، روس تک اسلام پہنچا، فارس تک اسلام پہنچا، کسرا کے ایوان تک اسلام پہنچا، دور دور تک اسلام پہنچا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے اسلام کو ایک وقت میں سمجھانے کے لیے یہ اعلان کروایا کہ مختلف علاقوں سے صحابہ حج کے لیے جمع ہو تاکہ انہیں اسلامی آئین اور اسلامی دستور بتایا جائے کہ اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اسلام کا لا کیا ہے اور اسلام کیا ہے، تاکہ یہ سمجھ لیں اور یہ سمجھ کر جتنے حاضر ہو سکے وہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچا دیں جو کسی سبب آ نہ سکے اور غائب رہے، ان تک اس چیز کو پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کو جب مشہور شخصیتوں نے اپنے اپنے طور پر دیکھا تو ہر ایک نے یہ کہا کہ حضور نے آخری خطبے کے موقع پر مکمل دین کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی امت کے حوالے فرما دیا۔ مکمل اسلام، ایک ایسا دستور اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا کہ ماننے والے اگر اس دستور پر عمل کر لیں، اور یہ دستور صرف صحابہ تک محدود نہ تھا بلکہ صحابہ کو اس لیے یہ دستور دیا گیا کہ یہ اس دستور کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں تاکہ آنے والی نسلیں دین کو اگر مکمل کہیں اور سے نہ سمجھ سکیں تو حجۃ الوداع کے خطبے سے سمجھ جائیں، اسلام کو کہیں اور سے نہ سمجھ سکیں تو حجۃ الوداع کے خطبے سے سمجھ جائیں۔ اور وہ لوگ جو بار بار اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، دین پر اعتراض کرتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی ہے، اور ایسی تعلیم آج تک نہیں، قیامت تک کسی بھی مذہب کا قائد کسی کو نہیں دے سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ اس دستور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس آئین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس دستور کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان ہو، اور اگر تفصیل بیان ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم کئی گھنٹوں تک اس کے حوالے سے بول سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور جو علماء ہیں، جو اکابرین ہیں، اگر ان کی باتیں سنیں تو کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دن اور کئی رات تک حضور کی ایک ایک بات کو تشریح کرتے ہوئے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ مگر جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، مختصر سے خلاصے کے ساتھ آپ تک اس پیغام کو میں انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حج سے فارغ ہو چکے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں قیام فرمائے، مینا تشریف لے گئے، وہاں سے میدان عرفات، ابھی آپ نے سنا کہ عرفہ ہی حج ہے، 9 تاریخ 9ویں ذی الحجہ جو ہوتی ہے اس تاریخ کو حج کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اب وہاں کوئی جمع ہو، ایک لمحے کے لیے بھی حالت احرام میں حج کی نیت سے اگر وہ آ گیا تو وہ حاجی ہو گیا۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی اگر آفاقی ہے، یعنی کوئی اوپر سے جا رہا ہے اور اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس نے حج کی نیت کر لی اور میدان عرفات کے اوپر سے گزر گیا تو وہ بھی حاجیوں میں شمار ہو گیا، اس کو بھی اس میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے بیمار جو دواخانوں میں شریک ہوتے ہیں، مختلف علاقوں سے پہنچنے کے بعد دواخانوں میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر ایسے افراد کو عرفات کے میدان میں کچھ وقت کے لیے لایا جاتا ہے تاکہ ان کی نیت کے مطابق ان کا حج مکمل ہو جائے۔ تو عرفہ کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں
کہ اذا کان یوم الحج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادی فخطب الناس خطبۃ التي بین فیہا ما بین او کما قال۔ حج کے دن جب حضور عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، جب سورج ڈھلنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کر کے جب حاضر کی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ سب سے پہلے حضور کا فرمان کیا تھا؟ فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ پہلا دستور، یہ پہلا قانون اپنی امت کو عطا کیا کہ اے میرے امتیوں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لو، کوئی بہکانے والا تمہیں بہکائے گا، بھٹکانے والا بھٹکائے گا، کوشش کرنے والا تم پر کوشش کرے گا، تمہیں تمہارے جان کی دھمکی دی جائے گی، تمہارے مال چھیننے کی دھمکی دی جائے گی، بہت کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، مگر تمہاری اپنی جان تم سے جدا کیوں نہ ہو جائے، تمہارا اپنا مال تم سے چھین کیوں نہ لیا جائے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے، اسی کی بات سنی جائے، اسی کی بات مانی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں خدا نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری جمع ہونے والی قوتوں کو زیر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ اب یہاں سے اپنی امت کو حضور خطاب فرماتے ہیں، ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری بات سنو اور غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں ایک جا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں گا۔ حضور کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی اور صحابہ میں سے بعض صحابہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب آخری وقت ہمارے درمیان میں گزار رہے ہیں، اور اس کا اعلان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کر دیا۔ اب سب سے پہلی بات جو حضور نے بیان فرمائی، محققین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات انسانی کا تصور پیش فرمایا، یعنی انسان جو ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہیں بلکہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یہ ہم نے کسی کو کسی سے ممتاز کر دیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو ماں اور باپ ہی سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بیان فرمایا، ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی او کما قال۔ حضور نے فرمایا، لوگو اللہ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے
تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اللہ کے نزدیک متقی صرف وہی ہے، عزت والا صرف وہی ہے، کرامت والا، بزرگی والا صرف وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی بنیاد پر اپنے لیے فخریہ باتیں کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے جملے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو عزت دینے کے لیے جو پیمانہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے وہ پیمانہ تقوی کا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ بچہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ جوان ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ بوڑھا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ نیچے خاندان کا ہے، یہ اونچے خاندان کا ہے۔ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس میں ہے ہی نہیں۔ یہ اور مذہبوں میں ہے جہاں نچلی ذات اونچی ذات دیکھی جاتی ہے، ہمارے پاس سب اللہ کے بندے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، بے شک ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے، خاندان قبیلے اس لیے بنائے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو تم جان سکو، مگر اللہ کے نزدیک کوئی خاندان کی وجہ سے، خاندانی ہونے کے سبب عزت والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی قبیلے کا سردار یا کسی بڑے قبیلے کا ہونے کے سبب اللہ کے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو بھی عزت عطا فرماتا ہے جو شخص اس حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ مکمل متقی ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے جب اسلام آیا اور اسلام قبول کرنے والے جب اسلام قبول کرتے گئے تو بعض ایسے بھی تھے جو پہلے آقا اور غلام تھے، بعض ایسے بھی تھے جو پہلے مالک اور نوکر بھی تھے، بعض ایسے تھے جو سردار اور رعایا تھے، مگر اسلام لانے کے بعد میں کسی سردار نے یہ نہیں کہا کہ جیسے زمانے جاہلیت میں میری عزت کرتا تھا میرے سردار ہونے کی بنیاد پر ویسی عزت کر۔ کسی آقا نے اپنے غلام سے یہ نہیں کہا کہ جیسے زمانے جاہلیت میں میں تیرا آقا تھا اور میرا غلام ہونے کی حیثیت سے جیسے تو میری جی حضوری کرتا تھا ویسے جی حضوری کر۔ کسی مالک نے اپنے نوکر سے نہیں کہا جیسے زمانے جاہلیت میں میری عزت کرتا تھا ویسی عزت کر۔ اب تو حالت یہ ہو گئی کہ آقا اپنے غلام کو مولا کہنے لگے، مالک اپنے غلام کی خدمت کرنے لگے، مالک اپنے نوکروں کی خدمت کرنے لگے اور قوم کا سردار قوم کا خادم بن گیا۔ یہ اسلام لانے کے بعد میں یہ تبدیلی آئی، ایمان لانے کے بعد یہ تبدیلی آئی، کیونکہ آقا سمجھ گیا کہ میں آقا ہوں صرف برائے نام، حقیقت میں یہ میرے برابر ہے، میں اس کے برابر ہوں۔ اور ان سب کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ جب تم نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو تم اگر اپنی دکان اپنے مکان میں بیٹھے ہو تو تمہاری جگہ الگ ہے، تمہارے غلام کی جگہ الگ ہے، مگر جب مسجد میں آ جاؤ تو تمہارا غلام کبھی تم سے آگے رہے گا، تمہیں یہ حق نہیں بن سکتا کہ تم اسے پیچھے کر دو، تمہارا کام کرنے والا کبھی تم سے آگے رہے گا، تمہیں یہ حق نہیں بن سکتا کہ تم اسے پیچھے کر دو، کیونکہ تم اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی محفلوں مجلسوں میں آپس میں امتیاز اور فرق کر سکتے ہو، اللہ کے گھر میں فرق نہیں ہو سکتا، اللہ کے دربار میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی عظیم فرق کو سمجھانے کے لیے کئی لوگوں کو مکہ المکرمہ حج کی صورت میں بلایا گیا، تاکہ وہاں آنے کے بعد میں بھی پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کے وزراء، پوری دنیا کے امراء، پوری دنیا کے رئیس، پوری دنیا کے مالدار جب پہنچے ہیں تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ بادشاہ ہے کہ فقیر ہے، یہ مالدار ہے کہ وزیر ہے، پہچان ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر کوئی ایک ہی صورت میں آ گیا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے. اور یہ مساوات اگر کوئی مذہب کسی کو دیتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسی مذہب اسلام میں مساوات ہے. مذہب اسلام سے ہٹ کر کہیں پر بھی مساوات پائی نہیں جاتی. آپ دیگر مذہبوں کو دیکھ لیں. اسی لیے جب لوگ غیر اسلام سے جب اسلام کی طرف آتے ہیں، کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب میں کئی فرق موجود ہے، اسلام میں فرق موجود نہیں ہے. اسلام میں اللہ کے یہاں سب برابر ہیں. اسلام میں رسول اللہ کے یہاں سب برابر ہیں. ہاں، اسلام میں اللہ جس بندے کو عزت دیتا ہے اس کے مال و دولت جاہ و حشمت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ وہ متقی ہے، وہ تقوی کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرق مٹا دیا. کوئی کالا ہے تو کسی گورے کو یہ اجازت نہیں کہ اس کی بے عزتی کرے. کوئی گورا ہے تو کسی کالے کو اجازت نہیں کہ اس کی بے عزتی کرے. اور اسی طرح کوئی اگر مالدار ہے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ کسی غریب کی بے عزتی کرے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر فرما دیا ہے. اب کوئی کسی سے چھوٹا بڑا نہیں. بڑا وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے اور تقوی کے ذریعے رب قدیر نے عزت عطا فرمائی ہے. اب اگر کوئی اس کے باوجود امتیاز کرتا ہے تو گویا وہ حجۃ الوداع کے خطبے سے واقف نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام سے واقف نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں مالک کو آخر ایسا کیا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ نوکر کے ساتھ غلط برتاؤ کرتا ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچے کہ اگر نوکر نہ ہو تو اسے مالک بلانے والا کوئی نہ ہو. اگر نوکر نہ ہو تو اس کے پاس میں دولت کا آنا جانا، یہ جو ریل پیل دولت کی ہے، وہ بند ہو جائے. کیونکہ جب کام کرنے والے ہی نہ ہوں گے پھر اسے کما کر دینے والا کون ہوگا؟ گویا یہ پتا چل رہا ہے کہ نوکر کو تم اپنے سے زیادہ عزت دو، کیونکہ وہ تمہاری روزی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ تمہارے رزق کا ذریعہ بن رہا ہے، تمہاری دولت کی فراوانی کا ذریعہ بن رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی عادت یہ تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں کہ یہ غلام تھے. ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا تھا. حضور نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ ابوبکر، میرا ارادہ تھا کہ بلال کو میں لے کر آزاد کروں. حضرت ابوبکر نے عرض کیا، حضور غلام کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے، میں نے تھوڑی آزاد کیا ہے، یہ آپ ہی نے آزاد کیا ہے. وہ حضرت بلال حبشی کہ جن کو غلام کہا گیا، مگر ایک وقت ان کے لیے یہ آیا کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت بلال کو اپنا مولا کہتی تھی، بلال کو اپنا آقا کہتی تھی، غلام نہیں کہتے تھے، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آقا کہتے تھے. یہ صرف اگر کہیں پر شان، یہ مقام اگر کہیں پر مل سکتا ہے، کسی کو مل سکتا ہے اور کسی مذہب کے ذریعے مل سکتا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، الناس من آدم و آدم من تراب الا کل مئسرۃ او دم او مال یدعا به فهو تحت قدمی ہاتین الا سدانۃ البیت و سقایۃ الحجاج او کما قال. حضور فرماتے ہیں، لوگوں یہ بھی سن لو، انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں. بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات جن کے ذمے ہیں انہی پر باقی رہے گی. اس کے علاوہ کسی نے کسی کی جان ماری تھی، اس کا قصاص لینا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرما دی. خون کے سارے مطالبے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے مطالبے ختم فرما دیے. یہاں تک کہ حجۃ الوداع سے پہلے کہیں یا فتح مکہ سے پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں تو سود کا بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب دین قبول کر کے مدینہ پہنچے، اور پھر جب حضور کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں بھی ایک عظیم خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آخری بات جو حضور نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سود کو حرام قرار کر دیا گیا ہے، اب سودی کاروبار ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ میرے چچا سب سے پہلے فرماتے ہیں، سب سے پہلے میرے چچا عباس کو جو لوگ دینا باقی ہیں میں آج اس سب کو معاف کرتا ہوں، ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس بات کا اعلان فرما دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پھر دہراتے ہیں کہ خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہیں، یعنی ایسے ختم کر دیے ہیں کہ اب یہ میرے قدموں کے نیچے آ چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ سے کسی کو شروع کرنے کی اجازت نہیں، نہ مال کا مطالبہ کوئی کرے، نہ خون کا بدلہ کوئی لے، نہ کوئی انتقام کی آگ اپنے سینے میں بھڑکائے رکھے، یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اب یہ تھا، سب سے پہلی بات تھی کہ مساوات انسانی کا تصور، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپسی جو تعلقات ہیں، آپسی تعلقات کو بحال کرنے کا جو قاعدہ اور جو ایک اصول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا وہ یہ تھا۔ اب اس کے بعد حضور نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، حقوق کی ادائیگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم قال یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرہ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم انگلش میں رائٹس کہتے ہیں، رائٹس جسے ہم کہتے ہیں حقوق، اس کی ادائیگی کا حکم اللہ کے رسول دیتے ہیں۔ اور کیا انداز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس حالت میں آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ اگر تم نے حق تلفی کی تو میں خدا کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ یہ خاص طور سے حضور نے قریش کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کی حضور کی ہر ایک کی خطاب فرمانے کی وجہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، جس کے لیے بیان فرمایا ہے، حضور اس کی حکمت کو جانتے ہیں۔ اس وقت قوم قریش کو خطاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ حضور ان کے قبیلے سے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کی عادت تھی، بنی اسرائیل کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، بنی اسرائیل یہی کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اور ان کی اولاد ہونے کا ہمارے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہماری سفارش بھی ہو جائے گی، قیامت کے دن ہماری مدد بھی ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہمارے لیے اچھا فیصلہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ حضور نے یہاں قریش سے خطاب اس لیے فرمایا کہ حضور کا تعلق خاندان قریش سے ہے، اور اس لیے حضور نے خطاب فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سوچتے رہو کہ ہماری اولادوں میں تو نبی ہیں، اور نبی کون سے؟ آخری نبی ہیں جن کی فضیلتیں بہت ہیں، جن کی عظمتیں بہت ہیں، جن کا مقام بہت بڑا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس امید پر آخرت کے عمل کو چھوڑ دو اور اس امید پر دنیا میں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتے رہو۔ اور اس حقوق سے مراد دو طرح کے حق ہیں، ایک ہے حق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر فرائض کے ساتھ ساتھ جو احکام ہیں اس پر عمل کرے، اور بندوں کا حق بندوں پر یہ ہے کہ جو کچھ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ بیوی بچے ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ننیالی رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں، ددیالی رشتہ دار ہوں، یا کسی اور طریقے سے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے غلام ہوں، آپ کے نوکر ہوں، آپ کے پاس کام کرنے والے ہوں، یا پھر یہ سب نہیں ہیں
تو کم سے کم وہ لوگ ہوں کہ جن پر آپ کا حق بنتا ہے، یا جن پر آپ کا حق بنتا ہے، یا جن کا حق آپ پر بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے لوگوں کا حق ہم پر کیا بنتا ہے؟ تو لوگوں کا حق کیا بنتا ہے؟ قرآن کی 2 آیتوں سے سن لے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان کے مال کا کچھ حصہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ ان کو وہ مال کا حصہ واپس کریں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن کہتا ہے ان کے مالوں میں، کن کے؟ جو مالدار ہیں، ان کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہے۔ کس کا؟ مانگنے والوں کا اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کا۔ ان 2 لوگوں کا حق مالداروں پر ہے۔ مالداروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا ہے۔ مالدار تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کھاؤں، میں کھاتا رہوں، میری اولاد کھاتی رہے، بس ہم مستی کی زندگی گزاریں، ہم ہی گھومیں، ہم ہی ٹھہلیں، ہم ہی اچھی زندگی گزاریں، ہم ہی شوق کریں، ہم ہی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ مالدار یہ سمجھتا ہے، ورنہ قرآن مالداروں سے کہتا ہے مالداروں تمہارے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور ضروریات زندگی سے محروم رہنے والوں کا بھی حق ہے۔ اگر کسی کے پاس لباس نہیں، لباس پہنانا تمہاری ذمہ داری ہے اگر تمہارے پاس لباس ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مالداروں سے فرمایا تھا، یا ان لوگوں سے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تھا، میرے آقا نے فرمایا جن کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ اس مال کو ان کے حقداروں کو واپس کر دو۔ ان کے حقدار کون؟ جن کے پاس میں نہیں ہے وہ حقدار ہیں، ان تک اس مال کو پہنچانا۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس جسم پر کپڑے نہیں، آپ کے پاس بہت ہیں، آپ پہنچا دو۔ ایک آدمی ہے پیر میں چپل جوتا نہیں، آپ کے پاس بہت ہے، پہنچا دو۔ ایک شخص ہے جس کے بچوں کو پڑھائی کی فیس نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ پہنچا دو۔ یہ آپ پہنچا رہے ہیں، مہربانی نہیں کر رہے ہیں، اس تک پہنچانے کی وجہ سے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ آپ سے وہ چیز لے رہے ہیں اور آپ کو اپنے ذمے سے بری کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ذمے سے بری کر رہے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کا پیسہ دے کر مہربانی نہیں کرتا، بلکہ لینے والا جب زکوٰۃ کا پیسہ لیتا ہے تو لینے والا لے کر مہربانی کرتا ہے کہ آپ کو آپ کے ذمے سے وہ بری کر رہا ہے، آپ کو آپ کے ذمے سے وہ بری کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ لے تو کسے دیں؟ آپ جمع کر کے رکھتے رہیں، یہی زکوٰۃ کا مال اگر برابر نہیں دیں تو قیامت کے دن یہ گنجے سانپ کی شکل میں آپ کی طرف آئے گا، اور اس کا حق اگر آپ نے برابر ادا نہ کیا تو گنجے سانپ کی شکل میں آپ تک آئے گا اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھا تھا، آج اللہ نے مجھے یہ حالت دی ہے اور کہا ہے کہ میں تجھے لپیٹ جاؤں اور تجھے ڈستا رہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر بات ایک تفصیل والی ہے اور ساری تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرے آقا نے فرمایا اے گروہ قریش، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں تم پہنچو کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو اور لوگ اس حالت میں پہنچے کہ ان کے پاس میں سامان آخرت ہے، اور اگر اس کیفیت میں تم آؤ گے تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم تم سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے اپنی امت کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نسلی جو تفاخر ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے پر فرق کرنا، اس کا میرے آقا نے خاتمہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعدمها بالآباء او کما قال، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، یعنی اب تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی اولاد ہوں، میرا باپ فلاں تھا، میرے دادا فلاں تھے، میرے دادا فلاں قبیلے کے سردار تھے۔ یہ ساری چیزیں ختم کر دو اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارا فخر و مباحات، اب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کس کی اولاد تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ قیامت کے دن کسی کو کسی باپ کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے، پہلے یہ بتا۔ بعد میں باپ سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کی۔ مگر خاندان میں کسی بڑے باپ کی اولاد ہونے کی بنیاد پر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پدرم سلطان بوت کسی فارسی کے
فارسی کا مقولہ ہے پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ ہوگا، تو کیا ہے یہ دیکھ۔ میرے باپ ولی تھے، میرے بابا بزرگ تھے، تم کیا ہے یہ دیکھو۔ وہ بزرگ تھے، وہ ولی تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ان کی عزتیں ان کے ساتھ، تم کیا ہے یہ دیکھو۔ ان کی گدی پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ان کی گدی پر بیٹھ کر ان کے سارے اعزازات تمہیں مل جائیں گے، یہ دنیا دے گی، اللہ نہیں دے گا۔ یہ دنیا دے سکتی ہے کہ فلاں شیخ کی اولاد ہے، اسے بٹھاؤ گدی پر اور اسے خوب خوب عزت دو کیونکہ یہ فلاں شیخ کی اولاد ہے۔ یہ دنیا دے سکتی ہے عزت، اللہ کے یہاں یہ عزت کام آنے والی نہیں۔ یہاں تک کہ قبر کی تختیوں پر کسی کو الحاج لکھ دیا جائے تو وہ الحاج ہونا اس کی بخشش کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ قبر کے اندر اس کے ایک ایک عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر اس کے عمل درست رہے تو اس کا الحاج ہونا بھی کام آئے گا، اس کا نمازی ہونا بھی کام آئے گا، اس کا زکوٰۃ دینے والا ہونا بھی کام آئے گا، کلمہ پڑھنا بھی کام آئے گا۔ مگر اس کی اگر زندگی خراب ہے، وہ کسی بھی بڑی شخصیت کا بیٹا رہے، قیامت کے دن اس کی شخصیت سے اس بندے کو کوئی فائدہ پہنچنے کا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے سامنے اپنے کچھ بندوں کی عظمتیں بیان فرمائی کہ حافظ لوگوں کی سفارش کرے گا، عالم لوگوں کی سفارش کرے گا، شہید لوگوں کی سفارش کرے گا، ممکن ہو کہ وہ سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، مگر قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا جیسے سب اٹھ رہے ہیں، اسی کیفیت میں اٹھے گا جیسے سب اٹھ رہے ہیں، اور وہی ساری چیزیں اس کے ساتھ پیش آئیں گی۔ قیامت کا میدان ہوگا، سورج قریب ہوگا، سورج کی تپش ہوگی، گرمی کی وجہ سے پسینے نکلیں گے، اعمال کی وجہ سے انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا رہے گا، جس کا جتنا جسم ڈوبا رہے گا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اتنے سارے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اسے بھی کوثر کے حوض سے، حضور کے دست مبارک سے جام کی ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی۔ اسی طرح اس سے بھی سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس سے اس کی زندگی، عمر، سب کچھ اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ رب نے فرما دیا سب سے سوال ہوگا تو سب سے سوال ہوگا، سب کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو سب کو اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو کوئی بھی اپنے خاندان اور قبیلے کو لے کر فخر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی کا حق۔ اب جلدی جلدی ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارے خون اور مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام ہے۔ تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت، یعنی کسی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ اس کا مال لوٹ لے، اس کی عزت لوٹ لے، اس کی جان مار دے۔ کسی کو یہ اجازت اسلام نے نہیں دی ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام فرما دیا۔ اب یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں خطبہ حجۃ الوداع نہیں معلوم، جنہیں حضور کا یہ آخری پیغام نہیں معلوم، جنہیں دین کا یہ آئین اور دین کا یہ دستور نہیں معلوم، یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضور فرماتے ہیں ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے اس دن کی اور اس مبارک ذی الحجہ کی خاص کر اس شہر میں ہے، یعنی مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال ایسے ہی معزز ہے جیسے مہینوں میں ذی الحجہ مبارک ہے اور ذی الحجہ میں عرفہ کا دن مبارک ہے۔ یعنی جیسے یہ عزت والا ہے، مہینہ عزت والا، دن عزت والا، اسی طرح مسلمان کا خون بھی عزت والا، مسلمان کا مال بھی عزت والا، اور مسلمان کی عزت بھی ویسی ہی دی جائے گی جیسے آج کے دن کو عزت دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ عزت عطا فرمائی اور پھر فرمایا تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، غور سے سنو، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کہیں ایک دوسرے کا قتل و خون کرنے لگو،
حضور نے ارشاد فرما دیا میرے بعد گمراہ نہ ہونا، اور گمراہی کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو گے۔ آج یہ چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن خون کے بارے میں ہم تک خبر نہیں آتی۔ ابھی کچھ دن پہلے پتا چلا کہ بیٹے نے باپ کو مار دیا، صرف اس لیے کہ باپ نے کچھ نصیحت کی تھی۔ 16 سال کے بچے نے ہتھوڑا لے کر باپ کا سر کچل دیا، یہ کیفیت ہو گئی۔ اسی طرح دوست نے دوست کو مار دیا، اس لیے مارا کہ اس نے 10 روپے مانگے تھے یا 10 روپے ادھار باقی تھا، اس نے ختم کر دیا۔ آئے دن ہم قتل کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ قتل کرنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہو کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اس میں خیانت نہ کرے، جیسا دیا ہے ویسا واپس کرے، جس طریقے سے جتنا دیا ہے اتنا واپس کرے، نہ اسے کھول کر دیکھے، نہ اس میں کسی قسم کا اپنا لالچ پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ وہ دے کر گیا ہے میں یوز کر لوں گا، جب مانگے گا اگر رہے گا تو دے دوں گا، ورنہ 2-4 دن کی مہلت لے کر دے دوں گا، ایسا ہرگز نہیں۔ حضور نے اس کی سب سے بڑی مثال پیش کی ہے کہ مدینہ پاک جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جتنی امانتیں موجود تھیں، مولا علی کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اور فرمایا علی یہ فلاں 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 کی امانت ہے، کل صبح ان سب کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول نے کس طرح سے اپنی امت کو امانت واپس کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے اپنی امت سے فرمایا کہ جو امانت تمہارے پاس رکھائی جائے اس کو ویسے ہی واپس کرو۔ اس کے بعد فرمایا لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ وہ ان بھائیوں کو ان کو بھائی بنایا جا رہا ہے جن کا کوئی خونی رشتہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، مگر ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کی بنیاد پر حضور نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آج دوسروں کی بات تو دور کی ہے، انسان اپنے بھائی کا نہ رہا، اپنے خود کے بھائی کا نہ رہا، جس سے خونی رشتہ ہے انسان اس سے رشتوں کو توڑ چکا ہے، اس سے دوری اختیار کر چکا ہے، اس کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اس سے رشتہ رکھنا نہیں چاہتا، اس سے بات چیت کرنا نہیں چاہتا۔ ارے ذرا سوچو، خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نے تو کسی اور کو کسی کا بھائی بنا دیا صرف کلمے کی بنیاد پر، مگر آج ہم نے حقیقی رشتوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، یہ نہیں کہ وہ تمہارا غلام ہے اس لیے تم اس پر زبردستی کرتے رہو، اس پر ظلم کرتے رہو، اس کو تکلیف دیتے رہو، خود آرام کرو اور اسے کام پر لگا دو، خود سو جاؤ اور اسے محنت کراتے رہو، خود آرام اور سکون کی نیند، اور تم خود جو ہے اے سی وغیرہ میں رہو، ٹھنڈک میں رہو، اور اسے تپ تپاتی دھوپ میں اس سے محنت کراتے رہو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اور پھر فرماتے ہیں غور سے سنو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، ہم کہاں کھلاتے ہیں؟ ہم تو کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اور بچنے کے بعد جب اس میں بو آتی ہے تب غلام کو دیتے ہیں، تب نوکر کو دیتے ہیں، تب کام والی کو دیتے ہیں۔ رات کا کھانا پوری رات گھر میں سڑتا ہے، اور جب صبح اس میں بو محسوس ہونے لگتی ہے تو یاد آتا ہے کام والی کو دے دیں گے، کام والوں کو دے دیں گے، فقیروں کو دے دیں گے۔ ارے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے کچھ اور پسند کرے، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے غلاموں کا، اپنے خصوصاً اپنے کام کرنے والوں کا خیال رکھو۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب ختم ہو چکے ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں ختم کر رہا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون ہے، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ کتنی بڑی حضور کی شان ہے، اور اپنی زبان میں کہیں کہ حضور کی کیا دلداری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سخاوت ہے کہ اپنے خاندان کے دودھ پیتے بچے کو جس نے قتل کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس خون کو بھی معاف فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔
اب جو دینا باقی ہے اسے دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے، یعنی اگر کوئی مر بھی جاتا ہے وصیت نہیں بھی کرتا، اللہ نے وصیت فرما دی چوتھے پارے میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم سے وصیت فرماتا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، ماں کو کتنا حصہ، باپ کو کتنا حصہ، بیٹے کو کتنا حصہ، بیٹی کو کتنا حصہ، بھائی کو کتنا حصہ، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے یہاں ہوگا۔ یعنی کوئی اگر غلط طریقے سے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی جو سزا مقرر کی گئی ہے اس سزا کو پورا کیا جائے، اور جس کے پاس جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اسی کی اولاد کہی جائے گی۔ آخری دو چار باتیں ہیں بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ جو کوئی اپنا نسب بدل لے، یعنی جو نسب آپ کا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ نسب کی وجہ سے معزز ہوں گے، شروع میں بتا دیا تقوی کی وجہ سے معزز ہوں گے۔ نسب کام آنے کا نہیں ہے، ہاں ایک نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے، حضور کا حسب و نسب باقی رہے گا، باقی سارے نسب ختم ہو جائیں گے، لہٰذا اپنا نسب بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے، یعنی میں نے کسی کی ضمانت لی اور جس کی ضمانت میں نے لی وہ نہیں دے سکتا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی طرف سے وہ چیز ادا کروں۔ اسی طرح جس نے قرض لیا ہے، اس لیے نہ لے، آج بہت سارا قرض لیتے ہیں، بینک سے لیتے ہیں اور کئی کمپنیوں سے لوگ قرض لیتے ہیں، اور یہ سوچ کر قرض لیتے ہیں کہ ہم قرض لے تو رہے ہیں، دینا کس کو ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر سے لیے ہوئے قرض کی معافی ہو جائے گی، کہ آپ نے ایک مشرک کا پیسہ ڈبا لیا، آپ نے ایک کافر کا پیسہ ڈبا لیا۔ قرض ہوتا ہے آپ کسی سے لیں۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں سے قرض لیا تھا، حضور نے واپس فرمایا۔ مشرکین سے قرض لیا گیا تھا، اسے واپس کیا گیا۔ حضور کی تعلیم یہ ہے، اور تعلیم اس لیے ہے کہ حضور کا امتی بھی اگر مجبور ہو کر بھی کسی مشرک سے، کسی کافر سے، کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے قرض لے، کسی بینک سے، کسی کمپنی سے قرض لے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچ کر قرض لے کہ میں قرض واپس کروں گا، اور اگر قرض اس نے واپس نہیں کی ہے، اللہ کے رسول نے ایسوں کی جنازے بھی نہیں پڑھے۔ حضور نے ایسے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جس کے اوپر قرض تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حضور فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ یہ بات آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی سے چھین کر لینا، زبردستی لینا، اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا۔ اب اس کے بعد عورتوں سے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ۔ یہ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا کہ مرد جب گھر سے باہر نکلے تو عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور مرد سے کھلم کھلا بات کرے، جبکہ مرد اس چیز کو ناپسند کرتا ہو، اور اگر مرد ہی پسند کرتا ہے تو وہ مرد نہیں، اسے دیوس فرمایا حضور نے۔ ہو جائے گا، ایک دو چار منٹ دے دیجئے پلیز۔ اگر وہ مرد نہیں ہوتا، اسے اللہ کے رسول نے دیوس فرمایا کہ جس کے رہتے ہوئے دوسرا مرد اس سے بڑے اطمینان سے ہنس ہنس کر بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بیویوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور ان سے گل مل کر باتیں ہوتی ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے
اللہ نہ کرے شیطان ان کو تنہائی میں لے جا کر کے کوئی اور جرم کروا دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا کہ مردوں کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد کے سامنے نہ تم آیا کرو۔ آج کل تو حالات الگ ہو چکے ہیں، بہت حالات آپ سمجھ سکتے ہیں، میں ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تفصیل میں جاؤں گا کافی وقت درکار ہے۔ عورتیں اگر میں کہوں آج کے دور میں ہر کسی سے مسکرا کر بات کرتی ہیں، اور اگر کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تو خود اس کا شوہر ہوتا ہے، اپنے خود کے شوہر سے وہ مسکرا کر بات نہیں کرتی، ہمیشہ طنز کرتی ہیں، ہمیشہ جھڑکیاں دیتی ہیں، ہمیشہ ان سے غصے میں رہتی ہیں۔ وہی ترکاری والا آ جائے، وہی چوڑیاں بیچنے والا آ جائے، سامان بیچنے والا آ جائے، دودھ والا آ جائے، دھوبی آ جائے، بڑی ہنس کر بات کرتی ہیں، اور وہی اس کا خود کا مرد ہے، اس کو نہ ہنس کر استقبال کرتی ہیں اور نہ اس سے ہنس کر بات کرتی ہیں۔ یہ کیفیت بعض عورتوں کی ہے، میں ساری عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا عورت سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے۔ عورت کو جو حاصل کیا گیا خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا ہے۔ اور پھر آخری بات حضور فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا یعنی زیادتی سے بچنا، تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے، دینی معاملات میں انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری باتیں بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ آخری بات جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اپنے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت یعنی دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور نے اپنی انگشت مبارک یعنی انگشت شہادت، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعا فرمائی کہ اے میرے رب گواہ رہنا، اے میرے رب گواہ رہنا، اے میرے رب گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے انہیں وہ ساری چیزیں امانت کے ساتھ میں پہنچا دی ہیں جو تیری طرف سے مجھ تک آئی تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں سے چند باتیں میں نے چھوڑی ہیں، مگر جو باتیں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہیں یقیناً وہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہو سکتی ہے، ہماری تربیت کا ایک بہترین اصول ہے، ایک بہترین نظام ہے۔ اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔